بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مدائن، یہ مدائن کا جو فتح ہے نا، یہ 15 ہجری میں ہوا۔ فتح قادسیہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مدائن کے بارے میں مشورہ کیا۔ چنانچہ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہمراہ عمار اور جریر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنی ان دونوں منزلوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ اور باوجود یہ کہ میں تم دونوں سے یہ پوچھتا ہوں اور مجھے تمہارے چہروں میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی منزل بہتر ہے۔ اچھا، جریر نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے پہلا منزل جو ہے نا وہ جزیرۃ العرب میں مقیم سواد فرنخلستان کے قریب ہے، اور دوسری منزل سرزمین فارس ہے۔ اس کا بخار، اس کی گرمی اور اس کے جوئیں مشہور ہیں، یعنی مدائن۔ تو عمار نے، جریر جنوں کہتے ہیں کہ عمار نے میرے تکذیب کر دیا، وہ کہنے لگے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا تو اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ پھر سیدنا عمر نے فرمایا، کیا تم مجھے اس امیر کے متعلق نہیں بتاؤ گے کہ کیا وہ اس فتح کا اہل نہیں ہے یا ہے، اور کفایت کرے گا یا نہیں؟ تو جریر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو وہ اس کا اہل ہے اور نہ کفایت کرے گا، اور نہ ہی اسے سیاست اور حکومت کا کچھ پتہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے اسے معزول کر کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب مدائن کی فتح ہوئی تو لوگ دنیا کے اموال میں مشغول ہو گئے، اور میں سیدنا عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ تو سماک بن ولید کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن عباس کی گفتگو عموماً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ بن یمان نے حج کیا تو اپنا سر منڈوایا۔ جب وہ حج کے بعد واپس پلٹے تو فرمانے لگے، اے اہل مدائن، تم جزیہ دو، اور جو جزیہ دینے سے انکار کرے گا ہم اس کا سر منڈ یعنی کاٹ کر دیں گے۔ تو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ مدائن والے نے جزیہ بھی دے دیا تھا اور انہوں نے قبول کیا تھا سب کچھ۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا سونے چاندی کے برتن اور ریشم پہننے سے منع کرنا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن کی فتح کے بعد وہاں ایک کسان سے پانی مانگا، اس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا، تو حذیفہ بن یمان نے اسے سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے ممانعت والی حدیث بیان کی، جیسا کہ ابو فروا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حکیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدائن میں حذیفہ کے ہمراہ تھے۔ حذیفہ نے پانی طلب کیا تو ایک کسان نے چاندی کے برتن میں ان کے لیے پانی لایا، تو انہوں نے پانی سمیت برتن پھینک دیا اور فرمانے لگے، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے اسے منع کیا، ہمیں منع کیا کہ وہ اس برتن میں پانی کیوں نہیں پیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشربوا فی اناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الدباج والحریر فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القیامہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو، اور نہ ہی تم حریر و دباج پہنو، چونکہ یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے قیامت والے دن میں ہے۔ تو اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ معرکہ مدائن میں شریک ہوا اور پھر وہی قیام پذیر ہو گئی۔ چنانچہ سیدنا ابو درداء بیان کرتے کہ سلمان فارسی مدائن سے ہمارے پاس شام میں پیدل تشریف لائے، اور ان کا لباس ایک چادر اور ایک چھوٹا سا پاجامہ تھا۔ تو یہ مدائن کے فتح کا کوئی مختصر حوالات تھے اور کچھ مختصر بیانات۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکندریہ یعنی مصر فتح ہو گیا۔ مصر کے بارے میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ریاستوں اور بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھی۔ ان میں سے ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر اسکندریہ کے نام پہ لکھا۔ شاہ اسکندریہ مقوقس مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ تحائف بھیجی۔ چنانچہ سیدنا بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
قبطی امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفتاً 2 لونڈیاں جو کہ سکی بہنیں تھے اور ایک خچر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس خچر پر سواری کیا کرتے تھے، اور لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سیدنا ماریہ قبیطہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرما لیا، اور اس سے آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کیا۔ اسی طرح مصر کی فتح کی پیشگوئی کے بارے میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القراط فاستوصوا باہلہا خیرا فان لهم ذمۃ ورحما فاذا رأیتم رجلین یقتتلان فی موضع لبنتن فخرج منہا، یہ مسلم شریف کے حدیث سے، بلا شبہ تم ایسی جگہ یعنی مصر کو فتح کرو کہ جہاں قرات ایک سکے کا نام ہے اور یہ رائج ہے ادھر، تم وہاں کے لوگوں سے بلائی کرنا کیونکہ ان کا حق ہے تم پر، اور رشتہ داروں اور رشتہ داری کے ساتھ جو ہے نا آپ بھی بلائی کرنا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ والدہ ماجدہ جو ہے نا وہ مصر کی تھی، تو اس لیے وہ آپ کی رشتہ دار ہے، عربوں کو فرمایا، اور وہ عربوں کی ماں ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہیں۔ تو اس طرح مصر فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری مکمل پیشن گوئی مکمل ظاہر ہوگی، چنانچہ امام لیث بن سعد فرماتے کہ سرزمین اسکندریہ کی پہلی فتح 22 ہجری میں ہوئی اور دوسری 25 ہجری میں ہوئی، اور تاریخ دمشق کے مطابق اسکندریہ میں مسلمانوں کی امیر لشکر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ کچھ مختصر واقعات ہیں۔